جی چلو میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں شیطان ابلیس لعین اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. کتنا عرصہ عبادت کی تھی؟ علماء کرام نے مختلف روایتیں بیان فرمائی ہیں. کسی نے کہا کروڑوں سال، کسی نے کہا کہ اربوں سال اس نے رب کائنات جل وعلا کی عبادت کی تھی. اور اب یہ جانتے ہیں کہ جب رب کائنات فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اے ملائکہ تم بمیں اس کے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نامراد نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کو سجدہ کرتا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ بھلا. توحید کا کتنا بڑا قائل تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ میں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، نہیں کرتا اس کو سجدہ، بے شک تو نے بھی کہا میں پھر بھی نہیں سجدہ کرتا. ٹھیک ہے نا. اس سے قصور کیا ہوا تھا؟ عظمت آدم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس سے کہا تھا انا خیر منہ، میں سے اچھا ہوں، میں سے اچھا ہوں. اور اس نے اپنے تعین خود ہی فیصلہ کیا کہ اس کو تو نے مٹی سے خلقتہ من طین، اس کو تو نے بنایا مٹی سے، وخلقتنی من النار، مجھے بنایا آگ سے. مٹی اور آگ کی فطرت میں فرق ہے. جو شیطان نے سمجھا تھا کہ فطرت میں فرق ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے فضا میں پھینکے، اس کی فطرت کیا ہے؟ کدھر آئے گا؟ وہ زمین کی طرف. اور آگ جلائے تو اوپر. وہ کہتے ہیں میری فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے. اب بلندی پستی کے سامنے کیوں جھکے؟ میں سے بہتر ہوں. ربی کریم نے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا بدبخت، تو رجیم ہے. رجم کہتے دور سے کسی کو پتھر مارنا، جس طرح رمی جمال، یعنی اب جس طرح پتھر برستے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی. یہی ہوا نا فیصلہ. میں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی فیصلہ ہوا نا. جب وہ اللہ کی بات کرتا تھا تو کیا برستا تھا؟ رحمت. اور اب کیا برسنے لگی؟ لعنت. اور کتنی اس نے عبادت کی تھی؟ کروڑوں سال یا اربوں سال عبادت کی تھی. ایسی ہے نا. اب میں آپ کو ایک قصہ دلانا چاہتا ہوں. 60 برس کی کسی انسان کی عمر ہے. کتنی بڑا میں نے کہا؟ 10 برس کی عمر کے بعد اس پہ نماز فرض ہوئی. باقی سال کتنے رہ گئے؟ 50 سال باقی رہ گئے. ایک دن میں ہم الحمدللہ تعالیٰ 5 نمازیں اگر ادا کریں تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ کتنا وقت صرف ہوگا؟ ایک نماز میں کتنا وقت تقریباً صرف ہوتا ہے؟ 10-15 نہیں، ان کی بات مان لو، آدھا گھنٹہ مان لیجیے. آپ کی بات آدھا گھنٹہ کتنا صرف ہوتا ہے؟ 5 نمازوں میں. دن کے کل گھنٹے دن رات کے کتنے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے تیری عبادت کے ہیں. نماز کے 2.5 گھنٹے ہیں. نسبت تناسب ایک بالکل سادہ آسان سا سوال ہے. 24 گھنٹوں میں عبادت کے، یہ نماز کے 2.5 گھنٹے 24 سالوں میں 2.5 سال ہیں. یہ بالکل سادہ سا جواب ہے، کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے، 24 سالوں میں 2.5 سال. 24 48 ہوتے ہیں. 48 سالوں میں 5 سال. اور تیری عمر ہو 60 برس کی، تیری عبادت نماز کے سال بنتے ہیں 5. کتنے بنتے ہیں؟ 5. کتنے سال بنے؟ 5 سال. 5. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی؟ اربوں سال. اس نے انکار کیا عظمت آدم کا. ساری نمازیں، سارے اس کے عبادات کے تقاضے تباہ و برباد ہو گئے. تو غور کر، جس کے پیچھے آدم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جو ان کی گستاخی کرے گا. اللہ اکبر. 5 سال کی عبادت تو جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے گا. اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں. پھر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت قبول ہو جائے
تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تیرے دل میں میرے نبی کی محبت کا ہونا فرض ہوگا، تجھے ان کی غلامی کا پٹا گردن میں سجانا ہوگا۔ اور یہ پتہ بھی کیسے چل جاتا ہے، میں اختصار سے کرتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار خبردار، جب میرے محبوب گفتگو فرما رہے ہوں تم ان کے حضور حاضر ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ جب وہ گفتگو نہیں فرما رہے پھر آواز اونچی ہو جائے تو حرج نہیں ہے، پھر آواز اونچی ہو جائے تو جس طرح حضرت بلال اذان دیتے تھے آواز بلند ہوتی تھی، سیدنا حسان نعت پاک بیان کرتے تھے منبر پہ چڑھ کے کرتے تھے آواز بلند ہوتی تھی، پھر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب گفتگو کر رہے ہوں، چھوڑیے جی ان کو چھوڑیے، بس میری طرف متوجہ رہیں، بچوں کو یہ کام کرنے دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا جب وہ گفتگو فرما رہے ہوں تیری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا تیری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند ہو، تجھے نبی کے برابر برداشت کر لے گا؟ ذرا غور کر، تجھے برداشت کر لے گا؟ وہ تو تیری آواز کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر یہ اس زمانہ میں تھا جب میرے کریم آقا تشریف فرما تھے۔ میں اس بات کو مزید سادہ کر دیتا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، کوئی میرے قریب کھڑا ہو کر بلند آواز سے ہو اور شاہ جی مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، تو آپ کو غصہ آ جائے گا، کہیں گے بس آواز سے بات کر، پتہ نہیں تو شاہ جی سے بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا ادب تم سکھاتے ہو، میرے نبی کا ادب اللہ سکھاتا ہے۔ تو خبردار میرے محبوب کے دربار مقدس میں تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ یہ تو زمانہ میں تھا نا، پھر آج کیا حکم ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار خبردار، رب فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر یوں نہ کرنا جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کا ذکر کر دیا کرتے ہو، مگر نہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، وانتم لا تشعرون، تم کو شعور تک نہ ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ اس طرح اس انداز سے نہ بلانا جس طرح تم آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اب آپ صبح کو اپنے گھر جائیں، اب اپنے گھر جائیں، دوستوں کا احباب کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہیں اور جی رات شام کی بات ہے، جی رات یہ گزشتہ رات کل کو آپ کہیں گزشتہ رات ہماری مسجد میں محمد سعید الحسن آیا تھا، اس نے گفتگو کی تھی، یہ تقریر کی تھی، یہ تقریر کی تھی، یہ تقریر کی تھی، محمد سعید الحسن اتنی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ یہ عامیانہ انداز میں میرا ذکر آپ نے کیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا ذکر یوں نہ کر دیں۔ جیسا جی حضرت محمد نے فرمایا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا رکھتا ہوا پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کے اسم گرامی لینا۔ اگر تو نے یوں نہ کیا، عامیانہ انداز میں ان کا نام لے لیا، تو زندگی بھر کی ساری نیکی ایک لمحہ میں برباد ہو جائے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ تک نہ چلے گا کتنا بڑا تمہارا نقصان ہو جائے گا، خرمن ایمان برباد ہو چکا ہوگا۔ اگر تم نے ان کا ذکر بھی عامیانہ انداز میں کیا، عامیانہ انداز میں، جو حضرت محمد نے کہا وہ جو محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرے قریب آقا کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ جو ایک عام انداز ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، کفر کی حد تک کہ اللہ فرماتا ہے تحبط اعمالکم، علماء فرماتے ہیں کہ جو اعمال برباد ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گویا نبی مسلم رحمت عالم کی عرف اور اعلیٰ شان کو کم کرنے کی کوشش کرنا یہ کفر ہے۔ اس جگہ میں یہ جملے نہیں کہوں گا، معمولی گستاخی بھی نہ کریں، گستاخی معمولی ہوتی ہی نہیں ہے، گستاخی معمولی۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ دیا سلائی کے ساتھ وہ تیلی کو رگڑتے ہیں ماچس کی ڈبیا کے کنارے کے ساتھ، تو اس کا کتنا حصہ رگڑ کھاتا ہے؟ چونٹی کے سر کے برابر حصہ رگڑ کھاتا ہے۔ پھر وہ شعلہ سے نکلتا ہے جو اس پورے مسالے کو اپنی لپیٹ پہ لے لیتا ہے، پھر وہ مسالہ اس تیلی کی اس لکڑی کو اپنی لپیٹ پہ لے لیتا ہے، اس کے ساتھ آپ جس کو چاہیں آگ لگا دیں، مگر پہلے شعلہ کتنا ہوتا ہے؟ اس لیے کوئی گستاخی چھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی گستاخی چھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔
جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی گستاخی بڑی ہی گنی جائے گی، چھوٹی نہیں گنی جائے گی۔ غور کیجئے جو کچھ پہلے میں نے کہا تھا، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا یہ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بھی یہی سب سنانا چاہیے، بتانا چاہیے، بیٹے میرا انکار کر دے، اپنی امی کا انکار کر دے، کسی اور کا انکار کر دے، خبردار مصطفیٰ کریم کا انکار نہ کر۔ جب معاملہ یہ آ جائے نا، ایک طرف لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کے اعتبار سے کہ ایک طرف حکم مصطفیٰ ہے، ایک طرف ابا کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے، بہن بھائیوں کا حکم ہے، ان سب کو قربان کر دے، نبی کے حکم کو تسلیم کر دے، نبی کے احکامات کو تسلیم کر دے۔ محترمین، میں نے جو تھوڑی بہت آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو ذہن نشین رکھیں گے اور یہ ایمان کے مضبوط بنیادوں کا کام دے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تیری حضور تیرا یہ ناچیز و حقیر بندہ ملتجی ہے کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے، میں آخر ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے محبوب مکرم کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔